آج جو ہم سوال کریں گے وہ ہے اسلامی قانون کے ماخذ۔ اس کے لیے میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ بنیادی طور پر اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی قانون کے ماخذ کون کون سے ہیں۔ اس کے بنیادی طور پر تو 4 ماخذ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی ماخذ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے قرآن حکیم۔ قرآن حکیم ایسا کلام ہے جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اس میں ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بڑے ہی اچھے انداز میں بتایا گیا ہے۔ دوسرا ماخذ ہے سنت۔ سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، جو کام کر کے دکھایا، اور جن باتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد سند کیا ہے؟ سند موسٹلی کہتے ہیں، سند ویسے تو کہا جاتا ہے راستے کو، واسطہ۔ اب اس کی جو ہے اس کی مزید 3 اقسام ہیں: حدیث متواتر، حدیث مشہور اور خبر واحد۔ حدیث متواتر کیا ہے؟ جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے، مطلب کہ جس کے پہنچنے میں ہمارے کوئی دشواری نہ ہو، جو ڈائریکٹ ہم حاصل کر سکیں، وہ ہے حدیث متواتر۔ حدیث مشہور کیا ہے؟ جس میں راویوں کی تعداد تواتر کو نہ پہنچ سکے، مطلب کہ چند راوی انہیں بیان کرے جن میں صحابہ کرام ہیں۔ اب خبر واحد کیا ہے؟ جو متواتر نہ ہوں، مطلب کہ جن میں توازن نہ ہو، وہ ہے خبر واحد۔ اس کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ ہے اجماع۔ تیسرا ماخذ ہے اجماع۔ اب اجماع کی جو ہے 2 اقسام ہیں: اجماع صریح یا نقطی، اجماع سکوتی۔ اب اجماع صریح کیا ہے؟ اجماع صریح یا نقطی یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب امت مسلمہ مجتہدین کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے، یعنی کہ بلند آواز میں اپنی وائس کو استعمال کرتے ہوئے کسی رائے پر اتفاق کرے، وہ ہے نقطی، اجماع صریح یا نقطی۔ اور اجماع سکوتی کا معنی ہے خاموشی، مطلب کہ اگر اہل علم کا اتفاق ہو اور مجتہدین خاموش رہیں، مطلب کہ اہل علم جو ہے وہ رائے کا اظہار کرے کہ ہاں ہمیں اتفاق ہے، اس پہ ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو مجتہدین ہیں وہ اس پر خاموشی اختیار کریں، تو وہ ہے اجماع سکوتی۔ اس کی اقسام کے ساتھ اس کے کچھ اراکین بھی ہیں۔ یہ جو ہے اجماع صحابہ، مطلب کہ ایسا اجماع جس میں صحابہ کرام اپنی رائے پیش کرتے ہیں، وہ ہے اجماع صحابہ۔ اجماع سکوتی کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ خاموشی ہے، کہ مطلب کہ مجتہدین خاموش ہوں اور جو ہے عوام وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، وہ ہے۔ تابعین کا اجماع، مطلب کہ صحابہ اور تابعین کا کسی مسئلے پر اتفاق رائے ہونا۔ اجماع عام، مطلب کہ ان سب کا کسی ایک مسئلے پر اتفاق رائے ہونا، وہ ہے اجماع عام۔ اب اسلامی قانون کا چوتھا ماخذ ہے وہ قیاس ہے۔ کیا ہے قیاس؟ کا معنی ہے اندازہ کرنا، یعنی کہ ایک شے کے مساوی دوسری شے کو اندازے سے ظاہر کرنا، مطلب کہ اگر ایک مسئلے کا حل نہیں مل رہا تو اس سے ملتا جلتا مسئلہ، اس کے ذریعے سے کسی مسئلے کا حل نکالنا، وہ ہے قیاس۔ اس کے بعد ہے، یہ بنیادی طور پر تو یہ 4 ماخذ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ماخذ ہو چکے ہیں، جن میں سے استدلال کیا ہے؟ استدلال ہے کیا؟ دلیل تلاش کرنا۔ استدلال کے معنی ہیں دلیل تلاش کرنا یا حاصل کرنا، مطلب کہ اگر ان 4 ماخذ کے نہ ہوتے ہوئے محض عقل و دانش سے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے تو وہ ہوگا استدلال۔ استدلال کی اب اقسام کی بات کی جائے تو استدلال کی 2 اقسام ہیں: استجاب اور منطقی استدلال۔ استجاب کیا ہے؟ کسی چیز کا وجود اور عدم وجود تصدیق ہونے تک باقی رہے، مثلاً کہ اگر ایک شخص لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد ترکہ بننے سے محروم رہے، مطلب کہ اس کی جائیداد اس کے ملنے تک رہے گی ویسے ہی جیسے پہلے تھی۔ اب منطقی استدلال کیا ہے؟ استدلال کرنے والا منطقی لحاظ سے دوسروں کو قائل کرے، مطلب کہ انہیں متفق کرے۔ اب اس کے بعد ہے اجتہاد کی اقسام ہے۔ اجتہاد کی طبی تقسیم کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں: اجتہاد تام اور ناقص۔ اس کے بعد مجتہدین کے لحاظ سے اس کی 2 اقسام ہیں: اجتہاد مطلق، اجتہاد مقید۔ اس کے بعد حکم تکلیفی کے لحاظ سے اس کی اقسام ہے: اجتہاد واجب، کفایہ، مندوب، مکروہ اور حرام۔ یہ ساری کیا ہیں؟ اجتہاد کی اقسام ہیں مختلف لحاظ سے۔
اب ان کے بارے میں استجاب کیا ہے؟ کسی چیز کا وجود اور عدم وجود تصدیق ہونے تک باقی رہے۔ مثلاً کہ اگر ایک شخص لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد ترکہ بننے سے محروم رہے، مطلب کہ اس کی جائیداد اس کے ملنے تک رہے گی ویسے ہی جیسے پہلے تھی۔ اب منطقی استدلال کیا ہے؟ استدلال کرنے والا منطقی لحاظ سے دوسروں کو قائل کرے، مطلب کہ انہیں متفق کرے۔ اب اس کے بعد ہے اجتہاد کی اقسام ہے۔ اجتہاد کی طبی تقسیم کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں: اجتہاد تام اور ناقص۔ اس کے بعد مجتہدین کے لحاظ سے اس کی 2 اقسام ہیں: اجتہاد مطلق، اجتہاد مقید۔ اس کے بعد حکم تکلیفی کے لحاظ سے اس کی اقسام ہے: اجتہاد واجب، کفایہ، مندوب، مکروہ اور حرام۔ یہ ساری کیا ہیں؟ اجتہاد کی اقسام ہیں مختلف لحاظ سے۔ اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اجتہاد تام کیا ہے؟ اجتہاد تام کے معنی ہے مکمل، یعنی کہ اس جہاد کے ذریعے جدید مسائل کا حل ملتا ہے۔ یہ بے حد اور عاجزی کر دینے والی انسانی کوشش کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اسے جنگ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت سی کوشش کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اس جہاد کو۔ جہاد ناقص کیا ہے؟ یہ جہاد تام کا ہی الٹ ہے، مطلب کہ اس میں جہاد تام کی یہ ضد ہے: مجتہدین کو تابعی یا شرائط پر عدم توجہی کے باعث اجتہاد میں کوئی نقص رہ جائے، مطلب کہ جہاد کرنے کے بعد بھی اس میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ ہے اجتہاد ناقص۔ اس کے بعد ہے مجتہدین کے لحاظ سے جہاد مطلق۔ اس قسم میں مجتہدین کسی خاص عوام یا فقہ کے اصول کو سامنے رکھ کر اجتہاد نہیں کرتے، بلکہ چاروں ائمہ مجتہدین اصولوں اور کلمات میں سے جسے بہتر سمجھتے ہیں اختیار کرتے ہیں، مطلب کہ کسی بھی ایک چیز کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق ہی جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقید کیا ہے؟ اس میں مجتہدین کسی امام کے اصول سامنے رکھ کر ان کی کوشش میں اجتہاد کرتا ہے اور باقی اماموں کے قولیات اس کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا اجتہاد مقید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے حکم تکلیفی کے لحاظ سے جہاد واجب۔ اب جہاد واجب کیا ہے؟ کسی شخص میں تمام مجتہدانہ صفات موجود ہوں تو جہاد کی شرط بھی پوری کرتا ہو، کسی شرعی مسئلے کے حل کے لیے اس کے سوا اور کوئی صاحب دانش موجود نہ ہو، تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالے، یعنی کہ اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کا حل تلاش کرے، اس کا مناسب حل نکالے۔ اب جہاد کفایہ میں کیا لکھنا ہے؟ جہاد کفایہ جو ہے کہ اس میں مختلف افراد، اگر جیسے کہ ہم نے اس کی بات کی تھی کہ ایک فرد ہی اہلیت رکھتا ہے، اور اس میں اگر مختلف افراد اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ اجتہاد کے ذریعے سے کسی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک اپنا فیصلہ دے دیتا ہے تو وہ فرض ہوگا، لیکن اگر سب کے درمیان اختلاف موجود ہے تو وہ غلط ہوگا۔ یہ ہے جہاد کفایہ۔ جہاد مندوب اب ہے کیا؟ اجتہاد مندوب یہ ہے کہ کسی آنے والے مسئلے کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ ہے اجتہاد مندوب۔ اب اجتہاد مکروہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ جس کے ہونے کا کوئی امکان ہی موجود نہ ہو، مطلب کہ وہ مان کیا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو اسے سوچ کر اس کی جہاد کی تیاری کرنا، یہ مکروہ ہوگا۔ جہاد حرام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شوق کے لیے اجتہاد کرے تو وہ اجتہاد حرام ہوگا۔ یہ ہیں اسلامی قانون کے چند ماخذ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ماخذ ہیں جس میں استحسان۔ اب استحسان کیا ہے؟ ایک شخص کو دوسرے کے مقابلے میں پسند کرنا، یعنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں پسند کرنا، وہ ہے استحسان۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ قیاس سے
حاصل شدہ حکم پر لوگ عمل کرنے میں دشواری محسوس کرے تو مجتہدین لوگوں یا عوام کی بہتری کے لیے جو طریقہ اختیار کرے گی وہ ہوگا استحسان۔ مثال مرسلہ یہ ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو زاویہ اختیار کیا جاتا ہے یا جو زاویہ وصف کیا جاتا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو اور اس میں عوام کی فلاح و بہبود شامل ہو اور تو اسے مثال مرسلہ کہیں گے۔ اس کے بعد باری ہے تقلید۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید کے جو معنی ہیں وہ ہے پیچھے چلنا، یعنی کہ پیروی کرنا، یعنی کہ کسی دلیل کے بغیر مجتہدین کی پیروی کرنا اور اس کے بارے میں جو دیگر 4 ماخذ ہیں وہ خاموش ہوں اور اس کے باوجود مجتہدین کی پیروی کرتے جانا، وہ ہے تقلید۔ تقلید کے بعد باری آتی ہے عرف یا معروف۔ عرف یا معروف کیا ہے؟ عرف کے معنی ہوتا ہے جاننا، مطلب کہ اس دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ رسم و رواج، مطلب کہ انسان کی جو عادت میں شامل ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے عرف، یعنی کہ جمہوری امت کی عادت کا نام ہی عرف ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی قانون کے ماخذ ختم ہوتے ہیں۔ آپ یہ چارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو میرے لیے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔